ہم جب طالب علم تھے اور یونیورسٹی جایا کرتے تھے تو راستے میں باغات اور کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ واپسی پر سخت گرمی کے باعث ایک ناریل کے باغ میں کچھ دیر ٹھہر کر خود کو تازہ دم کرتے اور پھر چل دیتے۔ اب 16 کلومیٹر کے راستے میں نہ کوئی کھیت ہے، نہ ہی کوئی سرسبز و شاداب باغ۔ ہر طرف فلیٹوں کا جنگل اور بازاروں کا رش ہے۔ ہر طرف آلودگی، شور اور بے ہنگم ٹریفک۔ ماحولیات کے اصل دشمن ہم خود بن گئے ہیں۔ درختوں کے جیسے ہم دشمن ہو گئے ہیں۔ ہمارے مذہب نے ہمیں درخت لگانے کی ہدایت کی اور ترغیب دلانے کے لیے اسے صدقہ جاریہ قرار دیا، جس کا اجر و ثواب جاری و ساری رہے گا۔ جن لوگوں نے یہ درخت لگائے تھے، یہ درخت جب تک رہے انہیں اس کا اجر ملتا رہا، لیکن جب کسی ظالم نے غیر ضروری طور پر انہیں کاٹا ہوگا تو اس شخص پر ظلم کیا ہوگا جس کا یہ سلسلہ ثواب منقطع ہوا اور اپنے لیے گناہ کا بوجھ لاد لیا۔ ایک بوڑھا شخص ایک ایسے میدان میں چھوٹا سا پودا لگا رہا تھا جہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ یہ شخص دن میں 2 بار پودے کو پانی دے کر اس کی پرورش کر رہا تھا۔ کسی نے سمجھایا، اس لقدق صحرا میں کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، معلوم ہے یہ علاقہ برسوں آباد نہیں ہوگا، یہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوگا، لیکن یہ درخت بڑا ہو گیا تو دھوپ میں مارے مارے پھرنے والے پرندوں کو سائے میں بیٹھنا نصیب ہو جائے گا۔ پرندے اس پر گھونسلہ بنائیں گے، اس کے بیجوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ بھریں گے تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا مسافر بھی اس کے سائے میں کچھ دیر آرام کر کے تازہ دم ہو جائے۔ اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ سے ایک حدیث مبارکہ سنی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمان جب بھی کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا کوئی اور چیز کھاتی ہے تو اسے ضرور اجر ملتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور ایک فطری ماحول برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ درخت جہاں سایہ فراہم کرتے ہیں وہیں پرندوں کے مسکن بھی بنتے ہیں۔ آج بڑے شہروں کی صورتحال یہ ہے کہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے پرندے بجلی کے تاروں اور عمارتوں کی چھجوں پر قیام کرتے ہیں۔ الصبح پرندوں کے چہچہانے سے جو مسحور کن ماحول بنتا ہے، شہر والے اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہریالی دیکھنے سے آنکھوں کو جو توانائی اور دل کو جو فرحت میسر آتی تھی وہ محض خیال بن گئی ہے۔ پرندے صبح سویرے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ شہروں کے لوگ پرندوں کو دیس نکالا دے کر اس سے بھی محروم ہو گئے۔ درخت آکسیجن فراہم کرنے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے ماحول کو تازگی فراہم کرتے ہیں، وہ اب میسر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم بچوں کی آنکھوں پر چشمے لگ گئے اور ہر دوسرا شخص دل کا مریض بن گیا۔ آلودگی جو بڑھ گئی، پرفضا ماحول مفقود ہو گئے۔ ہم نے اپنے دین کی تعلیمات سے صرف نظر کر کے جو نقصان اٹھائے ان پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب شہروں کی آبادی بڑھ جائے تو دوسرے شہر آباد کر لیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں ٹاؤن پلاننگ اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ معاشرتی مسائل شہروں کی آبادی بڑھنے سے پیدا ہوتے ہیں، جن میں جرائم، ٹرانسپورٹ کے مسائل، سیوریج اور پانی جیسے بنیادی مسائل، ان سب کا تعلق آبادی کے تناسب سے ہے۔ آج ہم ایسے ہی مسائل سے دوچار ہیں جن کا حل صرف ایک حدیث مبارکہ میں سکھا دیا گیا۔ اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے خوشگوار اور صاف ستھرا ماحول درکار ہوتا ہے۔ اسلام ماحول کو آلودہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کی ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تاکہ آمد و رفت میں دقت نہ ہو۔ ہم فٹ پاتھوں پر تجاوزات قائم کر کے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہم نے جا بجا درخت کاٹ کر قدرتی ماحول کو آلودہ ماحول میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسلام ماحول کے تحفظ کو افضل قرار دیتا ہے کیونکہ اس کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور انسانی زندگی اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ معاشرے کو ہر قسم کی آلودگی اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھنا ہر مسلمان کا سماجی فریضہ ہے جو دین اسلام نے اس پر عائد کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں غور کیا کہ ہم کتنے ماحول دوست ہیں؟
This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.